على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے. جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ بعض صورتیں بعض دوسری صورتوں سے افضل ہیں. لکھو اس بات. جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ کچھ صورتیں دوسری صورتوں سے افضل ہے، یعنی صورتوں میں تفضیل ہے. اور کچھ حضرات اس کے قائل ہوئے ہیں قرآن حکیم کی ساری صورتیں برابر ہیں، تفضیل نہیں ہے. پہلا قول راجح ہے کہ صورتوں میں تفضیل ہے، بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ تمام قرآن میں بہترین سورت الحمد ہے. حضرت عبداللہ بن جابر کی حدیث میں ہے کہ تمام قرآن میں بہترین سورت الحمد ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے. مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا. مسند احمد یہ امام احمد کی تصنیف ہے جو 50,000 حدیثوں پر مشتمل ہے. مسند احمد. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں. سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ ہی قرآن میں. اس سے بھی یہ صورت کی تمام صورتوں سے افضلیت ظاہر ہو رہی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو صحیح قول کیا نکلا کہ بعض صورتوں کو بعض صورتوں سے فضیلت حاصل ہے، تفضیل کا قول صحیح ہے. بہقی کی ایک حدیث میں، سنن بہقی حدیث کی کتاب ہے، بہقی کی ایک حدیث میں یوں آیا کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی.
قرآن پاک کی یہ سورت فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اور ایک روایت میں ہے سب سے پہلے سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ بظاہر ان تینوں روایات میں تعارض ہے، اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ سورتوں میں سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی فاتحہ ہے، یکدم پوری سورت نازل ہوئی، سب سے پہلے نازل ہونے والی ایسی سورت فاتحہ ہے کہ پوری کی پوری سورت بیک وقت نازل ہوئی۔ یہ سب سے پہلا موقع سورہ فاتحہ کا ہے کہ سب سے پہلے وہ نازل ہوئی ہے مکمل۔ اور فترت وحی کے بعد سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی مدثر ہے، آپ پر وحی آنے کے بعد پھر وحی بند ہو گئی تھی، 3 سال وحی بند رہی، اس کے بعد جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ ہے سورہ مدثر۔ اور جس سورت کو، جس آیات کو ابداع حقیقی حاصل ہے، اولیت واقعی حاصل ہے، وہ علق کی 5 صورتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پورے قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات یہ ہے جو غار حرا میں جبریل علیہ السلام نے حضور کو بتائی، یہ سب سے پہلی وحی ہے، اور سب سے پہلے آیات نازل ہونے والی یہ ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ابتداء حقیقی یہ ان آیات کو حاصل ہے، باقی ابتداء اضافی ہے، حقیقی اضافی کا فرق آپ شرح تہذیب میں پڑھ چکے ہیں اور امید ہے آپ کو یاد بھی ہوگا۔ ابتداء حقیقی ان صورتوں کو، ان 5 آیات کو حاصل ہے، سورہ علق کی 5 آیات سب سے پہلے قرآن کا حصہ یہ نازل ہوا۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، ناموں کی زیادتی بھی عظمت پر دال ہے، کیا سمجھے؟ اس سورت کے بہت سے نام ہیں اور ناموں کی زیادتی یہ بھی عظمت پر دال ہے کہ عظیم سورت ہے۔ امام قرطبی نے 12 نام ذکر کیے، امام قرطبی مشہور ہیں تفسیر قرطبی والے، انہوں نے 12 نام درج کیے، نقل کیے۔ فاتحہ لکھو، ام الکتاب، ذرا قلم تیز ہونا چاہیے اور تیز ہونے سے خشکات ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ آپ پڑھ بھی سکیں، بلکہ آپ کو لکھا ہوا دوسرا بھی پڑھے، لکھے دوسرا پڑھے خدا نہ ہو جائے۔ میرے پاس جب بخاری کا کئی دفعہ سبق آیا، بخاری جلد اول کا، تو مدینہ شریف میں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، مولانا محمد یونس دعوت برکاتہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ ہے اور سہارنپور اسی مدرسے میں پڑھاتے تھے، مدینہ شریف وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا جی مجھے آئندہ سال بخاری پڑھانی ہے، جلد اول کوئی نصیحت فرمائیں۔ کہا کہ مطالعہ کر کے جو لکھو واضح لکھو تاکہ اس سے دوبارہ تم بھی استفادہ کر سکو اور بھی استفادہ کر سکے، ایسا نہ کہ لکھا گیا اور ختم ہو گیا، ایسا نہ ہو، واضح لکھنا چاہیے تاکہ دوبارہ اس سے استفادہ ہو سکے۔ ایسے اشارے نقطے کیا کہوں نہ کیے جائیں جو بعد میں سمجھ نہ آئے، پھر فائدہ کوئی نہیں۔ فاتحہ، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، الشافیہ، الوافیہ، الکافیہ، الاساس۔ میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں،
ایسے نہیں بولنا کافی ہے شافی ہے، ایسے نہیں بولنا، ٹھہر ٹھہر کے بولنا تاکہ آپ لکھ سکیں. الاساس الحمد، الصلاۃ، الکنز، تعلیم المسئلہ. 12 نام پورے ہو گئے. شمار کر کے دیکھو 12 ہو گئے. اس کے 12 ہوں گے جو لکھ چکا ہوگا. دوبارہ بول دوں، سنو. فاتحہ، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، الشافیہ، الوافیہ، الکافیہ، الاساس، الحمد، الصلاۃ. صلاۃ کا معنی دعا، یہاں یہ دعا بھی ہے. الصلاۃ، الکنز، تعلیم المسئلہ. اب بتاؤ 12 ہو گئے آپ کی تحریر میں؟ ویسے تو 12 بولنے میں تو ہو گئے، لیکن آپ کی کتابت میں بھی 12 ہو گئے. شکر ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، لکھو. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں 3 نام اور بھی لکھے ہیں. تفسیر عزیزی جس کا حوالہ رات استاد دے رہے تھے کہ علامہ شاہ کشمیری کہتے کاش کہ ان کی پوری تفسیر مہیا ہو جاتی تو اس جیسی کوئی تفسیر نہ ہوتی. پوری تفسیر لکھی ہے، مہیا نہیں ہوئی. جیسے ہمارے یہاں بہلوی رحمہ اللہ نے پوری تفسیر قرآن پاک کی لکھی ہے لیکن مہیا نہیں ہے. چند صورتیں جو ہیں وہ چھپی ہیں، باقی غائب گم ہو گئی. کسی کے پاس ہوگی اللہ کرے مل جائے. رقیہ، رقیہ 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 کہتے ہیں دم کرنے کو. اس کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، بیمار شفا یاب ہوتے ہیں. رقیہ، رے بڑا قاف، یہ ہے یا رقیہ. پریشان نہ ہو، جوڑوں کی نیند مہیا ہے. للکچین، تفویض، تے فے واؤ یہ زواد، تفویض. اور مناجات. یہ 3 نام ہو گئے. ناموں کی وجہ واضح ہے، آپ اہل علم ہے، ہر ایک وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. الحمد کا معنی تو اللہ کی تعریف ہے، واقعی اس میں تعریف پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے بات. فاتحہ کہتے شروع کو قرآن پاک کے آغاز میں، اس لیے فاتحہ کہلاتی ہے. اور ام الکتاب پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے، اس لیے ام الکتاب ہے. ایسے ہی ام القرآن، اس کی وجہ بھی یہی. السبع المثانی، 7 آیات ہیں مثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. بار بار پڑھے جانے کے 2 معنی کہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہر رکعت میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یا یہ کہ بار بار اترنے والی، یہ متعدد بار اتری ہے. الشافیہ، شفا بخشنے والی، اس کے پڑھنے سے بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہمارے لوگ سفر کر رہے تھے، زاد راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی. راستے میں ایک گھر تھا، جیسے زمینوں میں لوگوں نے مکان بنا رکھے ہوتے ہیں، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. ان کے جو تھے سردار اس کو سانپ نے ڈس لیا یا مجنون ہو گیا، دونوں روایتیں ہیں. یا یہ کہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے مجنون ہو گیا، تکلیف ہو جاتی ہے. انہوں نے آ کے پوچھا آپ لوگوں کو دم کر لیتا ہے، منتر کر لیتا ہے؟ ان کا ہم کر لیتے ہیں. کر دو، ہمارا بیمار ہے. کہا کہ 200 بکریاں لیں گے. کہا دے دیں گے آپ. چنانچہ انہوں نے دم کیا، سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا، شفا ہو. اسے اس کو شافیہ کہتے ہیں. الوافیہ کافی وافی ہے، اس میں پوری ہدایت کاملہ ہے. الکافیہ کا یہی مفہوم ہے، کفایت کرنے والی. الاساس، بنیاد، پورے قرآن کی دین کی بنیاد فاتحہ ہے. الحمد، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. الصلاۃ، یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط کے بعد دعا. الکنز، یہ خزانہ ہے، واقعی بہت بڑا روحانی خزانہ ہے. تعلیم المسئلہ، اس میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا. تعلیم ہے نا سکھانا، مسئلہ بنا مانگنا، اس میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے
کہ دعا جب مانگو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ اور حدیث کے مطابق تفصیل یہ ہے، جب دعا مانگی جائے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اور پھر اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنی چاہیے، پھر ایک بار درود پڑھنا چاہیے، پھر اپنی ضرورتیں مانگنی چاہیے، آخر میں پھر ایک بار درود پڑھا جائے تو یہ دعا قبول۔ حدیث کے مطابق تفصیل یہ ہے۔ وہ تو تعلیم المسئلہ کہتے ہیں، صرف سوال کرنے کا مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ اللہ پاک سے یوں مانگو، ٹھیک ہے۔ رقیہ کا مطلب دم ہے، دم، چونکہ اس سے دم کیا جاتا ہے، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، رقیہ بھی کہتے ہیں، رقیہ دم کرنے کو کہتے ہیں۔ تفویض کہتے ہیں سپرد کرنا اللہ کے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں بتایا کہ اللہ میاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ راستہ دکھانا، عبادت کی توفیق صرف آپ دے سکتے ہیں، ہم نے اپنے معاملات آپ کے سپرد کر دیے، آپ کی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کو تفویض کا مطلب سپرد کرنا، تفویض، اور تفویض کو تعویذ نہ پڑھنا، تفویض، تے فے یہ، تے فے واو یہ زوات، ٹھیک ہے۔ اور مناجات، اللہ سے مناجات تو ہے ہی دعا ہے، بہت بڑی اللہ کی اس کے اندر صفات ہیں، جیسے آپ کے سامنے بات آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ، اور آپ کو معلوم ہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 نکال کے دیکھ لو۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تو قرآن پڑھے تو اللہ سے تعوذ پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے، کہ اتنے بڑے عمل کو شیطان کہیں ضائع نہ کر دے، آپ کی نیت خراب نہ کر دے۔ اس لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اس لیے تعوذ کا حکم ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98، 2 کم 100۔ سات اور سات، جب آپ دیکھ لیں مجھے بتایا کہ دیکھی گئی یاد مل گئی، دیکھ لیں۔ یہ جو حکم ہے کہ جب تو قرآن پڑھے فاستعذ باللہ من الشیطان، اس کے تحت لکھا ہے کہ بے اجماع امت تعوذ سنت ہے، لکھو بے اجماع امت تعوذ قرآن پاک سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ تلاوت قرآن کے لیے تعوذ بے اجماع امت سنت ہے۔ اللہ، دیکھا بیٹے، پھر تعوذ میں ایک اختلاف یہ ہے کہ تعوذ قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھنا یا آخر میں پڑھنا یا آخر اور پہلے دونوں وقت پڑھنا، 3 قول ہے۔ ایک قول ہے کہ تعوذ تلاوت سے شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، دوسرا قول ہے تلاوت کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، تیسرا قول ہے پہلے بھی پڑھنی چاہیے اور بعد میں بھی پڑھنی چاہیے۔ راجح پہلا قول ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اللہ،
ٹھیک ہے جی. ہمارے حضرت بہلوی کا ارشاد، ہمارے حضرت بہلوی مولانا محمد اللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، بڑے کاملین میں سے تھے، اور بہت بڑے عالم مفسر محدث بھی تھے. ان کا جہاں ایک ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، اللہ وہ فرماتے تھے پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کے علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. علوم قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور علوم بسملہ کا خلاصہ با ہے، بسم اللہ کی بے جسے تم کہتے ہو، با. آپ نے شرح میں تعامل میں پڑھا ہے با کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتی. ان میں دو قول ہیں، دو معنی ہے، الصاق اور استعانت کے لیے. الصاق کا معنی جوڑ لگانا، بندے کا اللہ سے صحیح جوڑ لگ جائے، اسی کا نام ہدایت ہے، اور یہی کمال ہے. بندے کا اپنے خالق سے صحیح جوڑ لگ جائے، یہی ہدایت ہے اور یہی کمال ہے. دوسرا با آتا ہے استعانت کے لیے، کسی سے مدد چاہنے کے لیے. سارے دین کا خلاصہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے. جب اس کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو کچھ کمی رہ سکتی ہے؟ اللہ کی مدد کے بعد کچھ کمی نہیں رہتی. اور اللہ پاک کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ بندے مجھ سے ہی مانگے، بندے مجھ ہی سے مانگے اور ہر چیز مانگے. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، اے موسیٰ ہر چیز مجھ سے مانگا کر، حتیٰ شسع نعلیک، حتیٰ کہ تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگ. مانگنے والوں پر اللہ کی ذات خوش ہوتے ہیں. تو اللہ سے استعانت یا اللہ سے جوڑ یہ پورے دین کی بنیاد و خلاصہ ہے، وہ کامل ہدایت ہے. اس لیے فرمایا جو قرآن پاک میں علوم ہے ان کا خلاصہ فاتحہ ہے، جو فاتحہ میں علوم ہے ان کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو بسم اللہ کے علوم ہے ان کا خلاصہ بسم اللہ کی با ہے. حضرت بہلوی رحمہ اللہ. اللہ سورہ فاتحہ کا لفظ لکھا مکیہ. مکیہ کا معنی آپ جانتے ہیں، صورتوں کی دو قسمیں ہیں، مکی اور مدنی. اس میں تین اقوال تو صحیح قول یہ ہے جو مکی زندگی میں نازل ہوئی، کہیں نازل ہوئی وہ مکی ہے. جو مدنی زندگی میں نازل ہوئی، خواہ مکہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے. بس صحیح قول ہے جو مکی زندگی میں نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مکی. جو مدنی زندگی میں نازل ہوئی وہ مدنی. بس نازل کہیں ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کے بعد اسم ہے، وہ الف حذف ہوا ہے، اصل پہ اسم اللہ ہے نا، اللہ کا نام. یہ لفظ اسم قرآن حکیم میں 19 بار آیا ہے. لفظ اسم قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے. 19 کہتے ہیں 10 جمع 9 کو، 1 کم 20 کو، 19 بار آیا ہے. لیکن پھر بسم اللہ کا اسم شامل نہیں ہے، بسم اللہ کا اسم شامل نہیں ہے.
جو بسم اللہ صورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی ہے نا، کتنی بسم اللہ ہے قرآن پاک کی صورت 114 نہیں، ان میں سورہ برات پر تو بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی نا، نہیں لکھی، تو 113 بار بسم اللہ اسم مجھے بسم اللہ میں آیا ہے. اس بسم اللہ کے علاوہ 19 بار آیا ہے. 13 جمع 19 بتاؤ کتنے ہوئے ہیں؟ 13 جمع 19 کتنے ہوئے؟ اب ماشاء ریاضی تمہاری ہائی ہے. ٹھیک، 13 جمع 19 32 ہو گئے. یعنی گویا کہ قرآن پاک میں اگر اسے بسم اللہ کو بھی شامل کر لیا جائے لفظ اسم 32 بار آئے. 32 کسے کہتے ہیں؟ 30 جمع 2 اور 40 سے 8 تفریق تو 32. ٹھیک ہوگی بات؟ اللہ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کے پالنے والے ہیں. اللہ ہمیں یہ حقیقت نصیب فرمائے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کے پالنے والے ہیں. الحمد کا لفظ جو ہے حمد، آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. حمد، مدح، شکر تینوں میں فرق یاد ہوگا. میں خلاصے طور پر کہتا ہوں ویسے شکر کہتے ہیں فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما، ایسا فعل کرنا جو نعمت دینے والے کی عظمت بتاتا ہو اور اس بنا پر ہو وہ کلمہ وہ فعل کہ وہ انعام دینے والے نعمت دینے والے ہیں. فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما، اس سے آپ سمجھ گئے ہو گئے کہ شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. اور حمد الثناء الجمیل، الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، اس کو حمد کہتے ہیں. اختیاری خوبی پر کسی کی تعریف کرنا. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن آپ بتاؤ یہ تعریف ٹھیک ہے؟ اختیاری خوبی پر ایسے فعل پر تعریف کرنا جو اس کی اختیاری ہو، اس کو حمد کہتے ہیں. چلو آپ کا امتحان ہی لیتے، پہلا دن ہے، بھائی یہ عرض کرنا ہے کہ یہ تعریف کامل نہیں ہے. عام تعریف یہی کی جاتی ہے. کامل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے بالکل بخیل کنجوس مکھی چوس ہے. میں کو آئیے حاتم تائی سب تشریف لائیے، آپ بڑے حاتم تائی. یہ اس کی سخاوت جو ہے اختیاری خوبی ہے. اختیاری خوبی کی تعریف ہے کریں تو یہ حمد ہونی چاہیے، حالانکہ حمد نہیں ہے، کیونکہ یہ علی سبیل السخریہ مذاقاً کہا ہے. تعظیماً کہا جائے تو حمد بنتی ہے. اس لیے مکمل تعریف ہے الثناء باللسان علی الجمیل اختیاری علی وجہ تعظیم. علی وجہ تعظیم کی قید ضروری ہے. سمجھ آئی؟ بطور مذاق نہ ہو، تعظیماً احتراماً ہو، پھر وہ حمد بنے گی، ورنہ حمد نہیں بنتی. ٹھیک ہے؟ اور مدح ہے الثناء باللسان علی الجمیل علی وجہ التعظیم. اختیاری کا لفظ مٹا دو بس مدح بن گئی. اس لیے کہ مدح میں اختیاری ضروری نہیں، خواہ اختیاری خوبی ہو خواہ غیر خوبی ہو، اس کا ذکر کرنا تعریف کرنا اس کو مدح کہتے ہیں. جب پڑھتے تھے بدحت اللؤلؤ علی صفائها، موتی دیکھا بڑا چمک رہا ہے، آپ اس کی تعریف ہی کہا بدحت اللؤلؤ علی صفائها، میں نے موتی کی تعریف کی. مدح کا لفظ بولا اس لیے کہ موتی کی چمک، موتی کی روشنی، موتی کی صفائی اس کے اختیار میں نہیں. سمجھ گئے؟ یہاں حمد تو اللؤلؤ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حمد میں شرط ہے کہ اختیاری ہو. سمجھ آئی؟ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ حمد جو ہے
وہ عام ہے، اختیاری ہو غیر اختیاری دونوں میں مدح اختیاری خوبی ہو غیر اختیاری دونوں کا ذکر کرنا علی وجہ تعظیم یہ مدح، اور حمد میں شرط ہے اختیاری ہو، اس لیے حمد خاص ہے مدح عام ہے۔ منتقا آپ نے پڑھی ہوگی تو اس کو عام وقت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور شکر جو ہے وہ نعمت کے مقابل میں ہوتا ہے، حمد مدح میں نعمت کا ہونا ضروری نہیں، کسی کے خاص ذاتی کمال پر تعریف کرنا یہ بھی حمد و مدح ہے، اور شکر ہمیشہ نعمت کو تم نے آپ نے مجھے یہ دیا اس لیے تعریف کر یہ مدح ہے، تو مدح میں شرط ہے کس کی کہ شکر میں شرط ہے کہ وہ نعمت کے مقابلے میں ہو، اور حمد و مدح میں یہ شرط نہیں ہے، اس اعتبار سے شکر خاص ہے، حمد و مدح عام ہے۔ فہمون؟ ہمارے حضرت شیخ بہلوی رحم اللہ نے حمد مدح میں اور طرح فرق کیا، بہت اچھا فرق کیا، فرمایا حمد زندہ کی ہوتی ہے، مدح عام ہے۔ حمد زندہ کی ہوتی ہے، زندہ کی تعریف ہو تو حمد ہے، اور مدح عام ہے، زندہ کی بھی ہو سکتی ہے مردہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ دوسرا فرق، حمد جائز اور مستحب ہوتی ہے، حمد جائز اور مستحب ہوتی ہے، مدح ممنوع بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کی بادشاہ کی میراثی کھڑے ہو کے تعریفیں کر رہا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے، پیسے لینے کے لیے جھوٹی بولے جا رہا ہے، یہ مدح تو ہو سکتی ہے، حمد نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے؟ حمد جائز اور مستحب ہوتی ہے، اور مدح ممنوع بھی ہو سکتی ہے، ممنوع غلط بھی ہو سکتی ہے۔ شکر کا کہ ایک معنی حضرت بہلوی بیان کرتے تھے، اگر آپ یاد رکھیں تو بتاؤں، ہے شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے نا، فرماتے تھے دیکھو نعمت میں تین چیزیں ہیں، ایک نعمت دینے والا، ایک خود نعمت، ایک نعمت جس کو ملی ہے اس کی احتیاج کہ میں اس نعمت کا محتاج تھا۔ دینے والے منعم کی عظمت کا دل کے اندر احساس ہو کہ دینے والی ذات بہت بڑی ہے، اس نعمت کی عظمت کا احساس ہو، مجھے اللہ نے قرآن دیا، ایمان دیا، بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنی احتیاط کے احساس ہو کہ میں بڑا محتاج تھا، اس نے کرم فرما دیا۔ یہ تین احساس دل میں جمع ہو جائے تو شکر بن جاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ منعم کی عظمت کا احساس دل میں، نعمت کی عظمت کا احساس دل میں، اور نعمت کی طرف اپنی احتیاج کا احساس، تین احساسات دل میں جمع ہوتے ہیں، شکر خود ابلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں جہانوں کے۔ لفظ اللہ اس میں ذات ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی تمام اسماء الحسنہ صفاتی ہیں۔ لفظ اللہ اسم جو اللہ کا لفظ کلمہ ہے یہ ذاتی نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ قرآن حکیم میں 2698 بار یہ نام مبارک آیا ہے، 2000 لکھو بیٹو، 2698 بار، اور آسان کر دوں 2698 بار۔ کوئی بالکل نہ پڑا ہوا ہو، پہلے 8 پھر 9 پھر 6 پھر 2 لگتے، اس طرح سمجھ آ گئی؟ 2698 بار یہ اسم ذات قرآن پاک میں آیا ہے۔ ایک سورت قرآن پاک میں ایسی ہے اس کو شرف حاصل ہے کہ اس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا۔ سورہ مجادلہ نکالو، 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلی سورت 28 پارے کی پہلی سورت
غور کرو، کوئی آیت لفظ اللہ سے خالی نہیں. قد سمع اللہ واللہ الاسماء ان اللہ لعفو غفور واللہ بما تعملون خبیر ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. ہر آیت میں اللہ کا نام ہے. سورہ مجادلہ ایسی صورت ہے جس کی ہر آیت اللہ پاک کے نام سے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 13، ان 4-5 آیات میں اللہ کا نام ایک آیت میں 3 بار آیا. پہلی آیت نمبر 6، آیت نمبر 11، آیت نمبر 13. ان آیات میں ہر آیت میں اللہ کا نام 3 بار آیا، اور آخری آیت میں اللہ کا نام 5 بار آیا. آخری آیت دیکھو، حق تعالی شانہ کا نام اللہ یہ 5 مرتبہ آیا. دیکھو آخری آیت نکالو. لا تجد قوم یؤمنون باللہ 1 بار، من حاد اللہ ورسولہ 2 بار، رضی اللہ عنہم 3 بار، اولئک حزب اللہ 4 بار، الا ان حزب اللہ هم المفلحون 5 بار. ایک آیت میں 5 بار اللہ کا نام آیا. اللہ ہمیں اپنے نام کی عظمت نصیب فرمائے، اس نام کو جپنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کے پالنے والے ہیں. رب کا معنی پالنے والا، پالنہار، تربیت کرنے والا، سارے معنی صحیح اور ایک ہی مفہوم ہے. ربا یربو پالنے کے معنی میں آتا ہے. تربیت باب تفیل اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو آہستہ آہستہ بڑھانا. اللہ کے پالنے کا طریقہ یہی ہے. یکدم بچہ پیدا ہوتا ہی جوان نہیں ہوتا، آہستہ 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 اس کو جوان فرماتے. اتنی آہستگی ہوتی ہے کہ ماں باپ بتا نہیں سکتے روزانہ بچہ کتنا بڑا ہے. بتا سکتے ہیں؟ اندر اندر آہستہ آہستہ کسی شے کو بڑھانا، اس کو پالنا کرنا. اور باہر آخر رب کے اور معنی بھی لکھے. لکھو ایک معنی ہے مالک، لکھو مصلح، معبود، السید المطاع ایسا سردار جس کی اطاعت کی جائے. یہ معنی بھی لکھی ہیں. مالک، مصلح اصلاح کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، السید المطاع ایسا سردار جس کی اطاعت ہی کی جاتی ہے. لیکن لغت کے زیادہ قریب معنی وہی ہے اور وہی زیادہ مشہور ہے، پالنے والا، پالنہار. رب العالمین جہانوں کا پالنے والا. اس پر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ عالم کا معنی ہے ما سوی اللہ. اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ لفظ عالم اس میں بولا جاتا ہے. تو اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم کا لفظ کو ادا کر دیتا ہے. تو رب العالم کہنا کافی تھا، رب العالمین کیوں فرمایا؟ سمجھ نہیں آیا؟ سمجھ نہیں آئی گل پوری بنا خیر نا. عالم کا معنی لکھا ہے امام بیضاوی رحمہ اللہ نے. باقی لوگ عالم کا معنی ما سوی اللہ، اللہ کے ما سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے. وقت ہوتا تو ایک بات عرض کرتا ہوں. عالم فاعل کا وزن ہے. فاعل جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ سمجھے، فاعل کا وزن ہے. اور فاعل کا وزن کا معنی آتا ہے ما یفعل بہ. خاتم
انگوٹھی کہتے نا، ما یخت جیسے مہر لگائی جائے، اور انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے، اور تو وہی انگوٹھیاں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنی تھی جس میں محمد رسول اللہ لفظ کندہ تھا، آپ جو خطوط بادشاہان اعظم کو لکھتے تھے اس پر مہر لگاتے تھے، تو ختم کا والا مہر لگا، تو خاتم فعال کا وزن ہے ما یختم بہ، جس سے مہر لگائی جائے، اس لیے عالم کا معنی ما یعلم بہ، جس کے ذریعے اللہ کو معلوم کیا جائے، ان کی معرفت حاصل کی جائے، وہ سارا عالم ہے۔ اللہ کی مارتبہ ہر شے اللہ کی ذات پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، اس لیے عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو۔ تو تمام ما سوی اللہ پر تو لفظ عالم اس کو ادا کر دیتا ہے، تو رب العالم کہنا چاہیے تھا، رب العالمین کیوں کہا؟ سوال سمجھائی؟ اور یہ سوال آپ کتابوں میں پڑھ چکے، کوئی نئی بات نہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بڑا سوال نہیں ہے، کتابوں میں سوال ہو چکا۔ آپ نے ہدایہ افضل میں پڑھا ہوا کتاب الطہارات، طہارت مصدر ہے، مصدر کے بارے میں رسول اللہ جمع ولا یسنہ جمع آتا تفصیل آتا ہے، مصدر جمع تسنیہ واحد سب کو شامل ہوتا ہے، لیکن کتاب الطہارات جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ وہاں جوابی دیا جاتا ہے کہ طہارت کی بہت سی قسمیں تھیں، طہارت حداث بھی ہے، طہارت الانجاس بھی ہے، طہارت یاست خلیدہ سے بھی ہے، طہارت یاست خفیفہ سے بھی ہے، طہارت صغرا بھی ہے، طہارت کبرا بھی ہے، غسل وغیرہ بہت سی قسمیں طہارت کی۔ تو کثرت انواع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے طہارات فرمایا۔ اس طرح عالم اللہ کی باقی چیزیں وہ اس کی کئی قسمیں ہیں، ایک عالم انس ہے، ایک عالم جن ہے، ایک عالم پرند ہے، ایک عالم چرند ہے، اس طرح ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے، بہت سے عوالم ہیں۔ تو کثرت انواع عالم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عالمین کا لفظ ہے۔ جواب سمجھ آیا؟ اور سمجھ آئی کہ پہلے بھی گئی؟ تو کثرت انواع عالم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عالمین فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی کہ یہ عالم جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک عالم ہے، اللہ نے ایسے ہزاروں عالم بنائے جن کو ہم دیکھ نہیں رہے، وہاں بھی مخلوق آباد ہے، ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے، ان کی بھی عبادات ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایک عالم ہے۔ وہاں پہ منبع فرماتے ہیں اللہ نے ایسے 18,000 عالم بنا رکھے ہیں، 18,000 جہان ہیں، جیسا ہم جہان دیکھ رہے ہیں ایسے 18,000 جہان بنا رکھے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ وہاں پہ منبع رحمہ اللہ فرماتے اللہ سیدنا ابو سعید خدری صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 40,000 ایسے جہان بنائے ہیں جو موجود ہیں ہماری نگاہوں سے، جب 40,000 جہان۔ اور حضرت مقاتل ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے 80,000 ایسے جہان بنا رکھے ہیں۔ تو جہانوں کی چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے، عالم کا معنی جہان، تو اس لیے عالمین ان کی کثرت اشارہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے صیغہ جمع کے استعمال فرمایا کہ اللہ پاک دنیا میں بسنے والے، زمین میں بسنے والوں کی رب نہیں، اللہ پاک صرف زمین میں بسنے والوں کے رب نہیں، اور ہمارے ہزاروں عالم جہان ہے جہاں لوگ بس رہے ہیں ان کے بھی رب ہیں۔ کثرت انواع عالم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے عالمین جمع کا صیغہ ذکر فرمایا۔ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن قرآن پاک میں 57 بار آیا۔ 57 سمجھتے ہو؟ پنجابی 57، 50 جمع 7، 60 سے 3 کم 57، 57 بار
الرحیم قرآن پاک میں 114 بار آیا، 114 بار۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کے مالک ہیں۔ مالک اور ملک دونوں یہاں قرأتیں متواتر ہیں، مالک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین۔ جب مالک پڑھیں گے تو اس وقت یہ ملکیت والے دونوں جزا کے دن کے مالک ہیں، مختار ہیں۔ جب ملک پڑھیں گے پھر منع کریں گے جزا کے دن کے بادشاہ ہیں۔ ملک کا منع عربی میں بادشاہ آتا ہے۔ یہ مالک کا مفہوم جو میں بات کروں تو اللہ پاک جزا کے دن کے مالک ہیں، اگرچہ آج بھی وہی مالک ہیں، لیکن دنیا کی اس جہان میں ظاہری عارضی ملکیتیں اور لوگوں کو بھی حاصل ہیں۔ میں اپنی چیزوں کا مالک ہوں، فلاں آدمی زمین کا مالک ہے، فلاں آدمی کی اتنی بستیاں ہیں وہ اتنی بستیوں کا مالک ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے اتنے پیسوں کا مالک ہے، اتنے جانور اس کے پاس ہے اتنے جانوروں کا مالک ہے۔ یہ ظاہری عارضی یہ مجازی ملکیتیں دنیا میں ہیں، قیامت میں یہ بھی نہیں ہوں گی، قیامت میں یہ ملکیتیں بھی نہیں ہوں گی، مکمل ہر طرح اللہ ہی کی ملکیت کا ظہور ہوگا۔ اور ایسے دنیا میں بادشاہتیں، دنیا میں آج کل بادشاہتیں موجود ہیں۔ پاکستان کا صدر پاکستان کا بادشاہ ہے، سعودی فرمانروا عبداللہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے، اس طرح باقی کفر کے ممالک جو ہے ان کے بادشاہ ہیں۔ ظاہری عارضی بادشاہ دنیا میں ہے، لیکن قیامت دن یہ ظاہری بادشاہ ہے تبھی ختم ہو جائے گی۔ مالک یوم الدین جزا کے دن کے واحد مالک، اس لیے تخصیص کیا ہے کہ جزا کے دن کے مالک، جس دن ظاہری ملکیتیں مجازی ملکیتیں بھی نہیں ہوں گی۔ جزا کے دن کے بادشاہ جس دن ظاہری عارضی مجازی بادشاہتیں بھی نہیں ہوں گی، اس لیے تخصیص یوم الدین کے ساتھ اس وجہ سے کی۔ اللہ، تو مالک کا معنی وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صاحب ملکیت، لیکن تفسیر ابن عباس میں اس کا معنی کیا قاضی، فیصلہ کرنے والی ذات، جزا کے دن کے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو مالک کا معنی فیصلہ کرنا یا ملک کا معنی فیصلہ کرنے والا، یہ حاصل معنی کہہ سکتے ہیں۔ لغتاً جو اصلی لفظ ہے ملکیت سے ملک سے مشتق ہے، اس کا معنی یہی ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں کہ کسی شے کا مالک ہونا۔ کیونکہ اصل قضا اور فیصلے ہوں گے اس لیے قاضی کا لفظ بول دیا۔ یہ حاصل معنی ہو سکتا ہے حقیقی معنی مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے۔ اللہ بولو، دین کا لفظ ہے یوم الدین۔ قرآن حکیم میں دین کا لفظ 4 معنی میں استعمال ہوا۔ لکھو، قرآن حکیم میں دین کا لفظ 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 طاعت، دین کا معنی طاعت، جیسے ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اسی کی طاعت ہے لازمی یا دائمی۔ سورہ نحل آیت نمبر 52 کہتے ہیں 52 کو، 52 پنجابی میں 52 کہتے ہیں۔ پڑھو سورہ نحل کی آیت نمبر 52 نکالو۔ اللہ، یہ دیکھو
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. واصبہ کے دو معنی کیے ہیں، ایک معنی کیا ہمیشہ اور بعض نے کیا لازم. اسی کے لیے ہے طاعت لازم، اسی کے لیے ہے طاعت ہمیشہ. اطاعت اللہ ہی کی ذات پاک کی ہے، باقی طاعتیں اللہ کی طاعت کے تحت ہے. یہاں دین بمعنی طاعت استعمال ہوا. ٹھیک ہے. نمبر 2 قانون ملکی، ملکی قانون کے لفظ دین استعمال ہوا سورہ یوسف میں، آیت نمبر 76. سورہ یوسف کی آیت نمبر 76. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. آیت نمبر 76 دیکھو. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو لے لیا تھا، وہ پیالہ چھپا دیا تھا اس کے سامان میں. پھر انکم سارقون، تم چور ہو، چوری کر کے. چوری کیا سزا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا چور سزا ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جو چوری کرے اس کو پکڑ لو، اس کو قبضے میں کر لو. اس لیے بنیامین کو پکڑ لیا. جو قانون مصر کا تھا اس قانون میں نہیں پکڑے جا سکتے تھے، لیکن جو قانون یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا تھا، وہ کنعان کا تھا، اس میں پکڑے گئے. ماں کان نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام پکڑتے اپنے بھائی کو فی دین ملک، مصری بادشاہ کے قانون میں. مصری حکومت کے قانون کی روح سے نہیں پکڑ سکتے تھے. تو یہاں دین بمانا قانون ملکی استعمال ہوا. اللہ. تیسرا مذہب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دین بمانا مذہب، جیسے تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام، یعنی مذہب ہمارا اسلام. افغیر دین اللہ یبغون، سورہ آل عمران آیت نمبر 83. اللہ. دیکھو، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرتے ہو؟ یعنی اس اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرتے ہو؟ تو دین بمانا مذہب استعمال ہوا. چوتھا معنی دین کا بدلہ، جزا جسے کہتے ہیں. بدلہ، بدلہ کسی شے کا بدلہ. سورہ زاریات آیت نمبر 6. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بدلہ ہو کے رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، ظلم مر جاؤ گے، ظلم کرتے کرتے مر گیا تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یا نیکی کرتے کرتے فوت تمہیں انعام نہیں ملے گا. نہیں، ولا الدین، دین ضرور واقع ہوگا، جزا ضرور ملے گی، بدلہ ضرور ہوگا. اس لیے قیامت ضرور آئے گی. زاریات آیت نمبر 6. پارہ زاریات کا کیا 26 پارہ. مل گئی. یہ دیکھو، یسألون ایام یوم الدین، یہ بھی ہے. اس آیت نمبر 5 ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک جزا واقع ہو کے رہے گی، بدلہ مل کے رہے گا. ٹھیک ہے.
تو یہ دین بمانا بدلہ ہے. اس میں قرآن پاک میں دین کا لفظ متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا. ایک معنی طاعت، دوسرا قانون ملکی، تیسرا مذہب اور چوتھا بدلہ. مالک یوم الدین، اللہ کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جزا کے دن کے مالک ہے. اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیا. پہلے اللہ کی عظمت کے بول بولو، اس کی حمد و ثنا کرو. دنیا میں لینے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. جو لوگ بادشاہوں سے مانگتے ہیں وہ آ کر شعروں میں نثر میں تعریفیں کرتے ہیں. بادشاہ سلامت، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ بڑی ہستی ہے، آپ جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے در پر آیا ہوا کبھی خالی جاتا نہیں ہے. تعریفیں کر کر کے لیا کرتے. اس لیے اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ پاک سے اللہ کی تعریفیں کی جائے، حمد و ثنا کی جائے، عظمت کے بول بولے جائے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب اللہ پاک ہم آپ ہی کے ہیں اور کس سے مانگے؟ ہم آپ کے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. معلوم ہوا تجھ ہی سے، یعنی کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ سکھایا کہ یوں کہو ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. معلوم ہوتا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا صحیح نہیں. مستعان صرف اللہ کی ذات ہے. باقی بزرگوں، اولیاء، نبیوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، مانگنا صرف اللہ کی ذات پاک سے چاہیے. ایاک نستعین کے دو مفہوم ہیں. یہ جو ہم نے قرار کیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آگے بتا دیا یہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، ہمارا کمال نہیں. ایاک نستعین، تو نے مدد فرمائی ہے، اس لیے توحید پر قائم ہے، اس لیے تیرے سامنے جھکتے ہیں. ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو گویا کہ یہ معنی یوں ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین فی عبادتک. دوسرا مفہوم ہے کہ نستعین تعمیم ہے، عام ہے. ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں فی الامور کلھا، دین دنیا تمام امور میں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. نستعین فی العبادہ، نستعین فی الامور کلھا. یہ اللہ کی حمد و ثنا عظمت کے بولوں کے بعد فرمایا یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم. سمجھا دیا کہ سب سے بڑی نعمت، مانگنے کی سب سے بڑی چیز ہدایت ہے. اللہ سے ہدایت مانگو. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، چلا ہمیں سیدھے راستے پر. اتنی بات کہہ دینا کافی تھا. آگے فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ ان لوگوں پر جو جن پر غضب ہوا، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے راستے بھٹک گئے. یہ آگے جو الفاظ بڑھائے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ صراط مستقیم کہنے میں ہر شخص کہے گا میں صراط مستقیم پر ہوں. ہر فرقہ مدعی ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں. فرمایا نہیں، جو لوگ منعم علیہم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کا راستہ ہوگا تو راہ صراط مستقیم ہوگا. ان سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا صراط مستقیم نہیں ہے. دعوے میں جھوٹا ہے، نماز نہیں پڑھتا، معرفت کی باتیں بہت کرتا ہے، بھنگ کے پیالے چڑھاتا ہے، نماز کا انکار ہے، وہ کہتا ہے ہم سے بڑا عاشقی کوئی نہیں، جھوٹ بولتا ہے. یہ صراط مستقیم نہیں. صراط مستقیم انبیاء کے راستے کو کہیں گے، شہیدوں کے راستے کو کہیں گے، صدیقوں کے راستے کو کہیں گے. وہ حضور کی شریعت کی مکمل پابندی کا دوسرا نام ہے. انعمت علیہم سے مراد یہ لوگ ان کے راستے پر چلنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. صراط مستقیم کا لفظ بولنے کے بعد آج اس کی
تشخص خارجی بیان کیا ہے کہ اس کی علامت خارجی تشخص دیکھو کون سا ہوگا، جو ان کے مطابق ہوگا، نبیوں کے مطابق ہو، صدیقین کے مطابق ہو، شہیدوں کے مطابق ہو اور صالحین کے مطابق ہو۔ جہالت کا نام عشق نہیں ہے، شریعت پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر فدا ہونے کا نام عشق ہے۔ انعمت علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ میں عرض کیا انعمت علیہم جن پر انعام ہوا، اس سے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین مراد ہے۔ نکالو سورہ نساء آیت نمبر 69۔ ایک کم 70۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ذکر جن پر انعام کیا 4 گروہ یہ ذکر کیے، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ان پہ انعام کیا؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں الذین انعمت علیہم کا مصداق یہ 4 گروہ ہیں۔ ان 4 گروہوں کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، گمراہی کے راستے ہیں سارے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر اللہ پاک کا غضب ہوا، نہ ان کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے ظالم۔ راہ حق سے ہٹنے کی 2 وجہ، راہ ہدایت سے راہ حق سے ہٹنے کی 2 وجہ ہیں۔ وہ دیکھنا کہ سو نہ رہا ہو، کہیں نیند نہ آ رہی ہو، خیال کرنا۔ بعض لوگ سو رہے ہیں، بڑے قریب بیٹھ کے بسوں کا سفر کیا کبھی آپ؟ بسوں پہ لکھا ہوتا تھا فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے، لکھا تھا۔ راہ حق سے ہٹنے کی 2 وجہ۔ نمبر 1، تحقیقات ہی نہ کی جائیں، تحقیقات نہ کی جائیں، ویسے محبت میں سب کچھ کہہ دیا۔ تحقیقات نہ کی جائیں، سوچا نہ جائے، غور نہ کیا جائے، محبت میں جو کچھ چاہا کہہ دیا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہ تحقیقات نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو ظالم کہتے ہیں، بھٹکے ہوئے۔ اور جو تحقیقات کر لیں، معلوم ہو جائے، حقیقت سمجھ لیں، سمجھنے کے باوجود عمل نہ کریں، یہ مغلوب علیہم۔ جیسے یہودی یہ سب کچھ سمجھتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، نبی سمجھنے کے باوجود مخالفت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوا، ان کی کتابوں میں تورات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود تھا، آپ کی صفات موجود تھی، آپ کی عادات کا ذکر تھا، حتیٰ کہ آپ کے حسن و جمال، آپ کا چہرہ انور کیسا ہے، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کے ہونٹ کیسی ہیں، آپ کا رخسار کیسا ہے، ہر چیز کا ذکر تھا۔ اس کے باوجود حضور کو مانتے نہیں تھے۔ تحقیق بہت کرتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں مغضوب علیہم، یہودی۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے یہودی انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور لکھا ہے تصویروں میں آنے والے مہمانوں کو خبیث بتایا کرتے ہیں یہاں ہم نے اتنے نبیوں کو قتل کیا، نبی بھی مانتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں۔ تحقیق ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا۔ پہلوں سے زیادہ بدتر لوگ، ظالم سے زیادہ بدتر لوگ وہ ہیں جو تحقیق اور علم ہونے کے بعد اس کے خلاف کرتے۔ یہودی ایسے بدبخت تھے
انہوں نے ایک ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا ہے یہودیوں نے، اور یہ سمجھنے کے باوجود کہ اللہ کے نبی، اور تو فخر کرتے تھے کہ ہم نے نبی قتل کر دیا، اس لیے ان پر بڑی لعنت برسی ہے، اور قرآن کہتا ہے قیامت تک ان پر لعنت برستی رہے گی یہودیوں پر۔ وقت ہوتا تو بیان کرتا کہ ان کا انجام آخر کیا ہوگا، تباہی کیسے ہوگی ان کی، ارشاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے، 4:30 سے پر وقت ہے۔ تو مغضوب علیہم لکھو یہود، اور ضالین نصارہ عیسائی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین یہ اس کا مصداق عیسائی ہیں، اور احادیث میں بھی اس آیت کا مصداق مغضوب علیہم کا مصداق یہود لکھا ہے حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرامین میں، اور ظالم کے مصداق نصارہ یعنی عیسائی لکھے، اور قرآن پاک میں بھی ایسا مضمون ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم یہودی۔ آیت نمبر 60 سورہ مائدہ نکالو، مائدہ آیت نمبر 60، 50 جمع 10۔ اللہ جل شان۔ قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، جن میں بعضوں کو بندر ماریا، بعضوں کو خنزیر ماریا، یہود کو سزا ملی تھی۔ لفظ استعمال ہوا غاضب علیہ، اللہ کا غضب ان پر ہوا ہے، معلوم مغضوب علیہم یہودی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 90۔ یار پتہ نہیں میری نظر کمزور ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ نہیں پڑے گا 176 یہی ہے 99۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور فباءوا بغضب على غضب، غضب کا لفظ ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کا مغضوب علیہم کا مصداق یہودی، سمجھ رہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 77، 80 سے 3 کا اسپیکر ٹھیک ہے، اسپیکر ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77، 80 سے 3 کم۔ ٹھیک، یہ دیکھو
عیسائیوں کا ذکر ہے اور ضلال ان کے ثابت کیے گا، ظالم کا لفظ بولا نا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد غلوا من قبل وغلوا کثیرا وغلوا عن سواء السبیل. یہ عیسائیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور لفظ ضلال استعمال ہوا کہ یہ گمراہ ہوئے، انہوں لوگ گمراہ کیا. تو ضالین کا مصداق عیسائی نصارہ. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے احادیث نقل کی ہیں جس ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم کا مصداق یہودی ہیں اور غالین کا مصداق عیسائی. احادیث سے بھی ثابت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے. فاتحہ کی تلاوت کی جائے تو غالین کے بعد آمین کہنا سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ. ایک حدیث میں ہے ہر چیز کی ایک بلندی ہوا کرتی ہے، قرآن کی بلندی بقرہ ہے، قرآن حکیم کی بلندی سورہ بقرہ ہے. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. ایک حدیث میں ہے بقرہ قرآن کی کوہان ہے. سورہ بقرہ قرآن کی کوہان، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے. سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے. مسند احمد، امام حنبل کی کتاب مسند احمد کا حوالہ ہے. یہ جو کہا سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، یہ بتایا کہ بہت بلند اس کی شان ہے. سب جانوروں میں اونچا جانور اونٹ ہے اور اونٹ کے جسم کا حصہ جو سب سے بلند ہے وہ کوہان ہے. کیا خیال ہے؟ وہ کوہان اونٹ کے اوپر نہیں ہوتی، بالکل سب سے اوپر. جس طرح اونٹ جانور کا کوہان پورے جسم میں سب سے بلند ہے، قرآن پاک کی تمام صورت میں سورہ بقرہ سب سے بلند ہے، اس لیے قرآن کی کوہان فرمایا ہے. ہر ایک آیت سے 80 فرشتے نازل ہوئے ہر آیت کے ساتھ. ابن عباس فرماتے ہیں اول ما نزل فی المدینہ، مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی. اول ما نزل فی المدینہ، مدینہ شریف جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی. اللہ ٹھیک ہے. ربط سورت کا ما قبل سے ربط، سورہ بقرہ کا فاتحہ سے ربط. نمبر 1، فاتحہ میں ہدایت کی درخواست کی گئی تھی. فاتحہ میں ہدایت کی درخواست کی گئی تھی. بقرہ میں درخواست کی منظوری کا ذکر ہے. یا یوں کہو فاتحہ میں ہدایت کی درخواست کی گئی تھی، سورہ بقرہ ہدایت کی منظوری ہے. جو تم ہدایت مانگتے تھے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے وہ ہدایت، یہ صراط مستقیم ہے. قرآن کو اختیار کر لو، صراط مستقیم مل جائے گا. یہ بھی معلوم ہوا قرآن کو چھوڑ کر کہیں صراط مستقیم نہیں ہے، جھوٹ ہے سارا. جو قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں جانتے، یا قرآن کو نہیں مانتے، یا قرآن سے دور رہتے ہیں اور ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہدایت صراط مستقیم نہیں ہے. سمجھے؟ نمبر 2، فاتحہ میں 3 گروہوں کا بیان تھا. ایمان والوں کا، مغضوب علیہم کا،
اور ظالین کا. یہ لفظ جو ہے انعمت علیہم ایمان والے ہیں، مغضوب علیہم اور ظالین، تین گروہوں کا بیان تھا. اس صورت میں ان تین گروہوں کی تفصیل ہے. اس میں تین گروہوں کا تذکرہ تھا اجمالی، اس میں تین گروہوں کی تفصیل ہے. اللہ میں نے جو بات کہی تھی کہ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا اجمالی نقشہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین، قرآن، اس کی چار بنیادی مضامین قرآن پاک. توحید، لکھتے نہیں، توحید، رسالت، قیامت، مقبولین و مردودین کا تذکرہ. الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد ایاک نستعین، توحید کا ذکر ہے. صراط الذین انعمت علیہم میں انعمت علیہم میں رسالت کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے. مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور الذین انعمت علیہم میں مقبولین کا ذکر ہے، اور مغضوب علیہم اور ضالین میں مردودین کا ذکر ہے. اس طرح قرآن پاک پورے مضامین قرآن کا اجمالی نقشہ ہے. اجمالی نقشے کا عنوان ہمارے حسن لاہوری نے اختیار فرمایا، نور اللہ مرقدہ. تو دوسرا نمبر لکھوا رہا ہوں کہ فاتحہ میں تین گروہوں کا ذکر تھا اجمالی. اب ان تین گروہوں کی تفصیل بقرہ میں ہے. نمبر 3، اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کا بیان تھا. اللہ کی دینی دنیاوی رحمتیں ہیں. سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے یہ ہماری دینی دنیاوی رحمتیں بنی اسرائیل پر ہوئی. اس کی تفصیل ہے. بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جس میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہیں. بنی اسرائیل جس میں ہزاروں پیغمبر ہیں. یہ دینی دنیاوی نعمتیں ہماری، ان پر ہی ان کی تفصیل کا بیان ہے. گویا کہ اس اعتبار سے اس سورت کا ربط ہم الرحمن الرحیم کے لفظ سے لگا رہے ہیں. الرحمن رحیم میں اللہ کی رحمت، دینی دنیاوی رحمتوں کا تذکرہ تھا. بقرہ میں دینی دنیاوی رحمتیں جو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل پر ہوئی ان کا تذکرہ ہے. نمبر 4، مالک یوم الدین میں جزا کا ذکر تھا. یہ لکھو بھی، اس کا امتحان بھی ہونا ہے. آپ نے جواب میں لکھنی ہے. یہ باتیں ہوا بھی نہیں اڑنی. آپ کا بقایا تحریری امتحان ہوگا. اگر آپ کا محفوظ ہوگا آپ یاد کر کے لکھ سکیں گے. ورنہ حافظی آج کل اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ایک دفعہ سن لیا کبھی بولا ہی نہیں. گزشتہ صورت میں مالک یوم الدین جزا کے دن کا ذکر تھا کہ اللہ میاں جزا کے دن کے مالک ہیں. بقرہ میں واقعات بنی اسرائیل میں ان کی جزا کا تذکرہ ہے. بقرہ میں واقعات بنی اسرائیل میں ان کی جزا کا تذکرہ ہے. اللہ، یہ ربط شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیز میں دیا ہے. آخری جو میں ذکر کیا آپ سے. سورہ بقرہ کا موضوع، اور موضوع سمجھتے کیسے کہتے ہیں؟ موضوع سمجھتے ہو کیسے کہتے ہیں؟ موضوع اللہ جانے کون بشر ہے.
جس شے کے احوال ذاتیہ سے فن میں بحث کی جائے وہ اس فن کا موضوع ہوتا ہے. سادہ لفظ جس شے کے حالات بیان کیے جائیں کسی فن میں وہ فن کا موضوع ہوتا ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں سادے لفظوں میں. جیسے فن طب ہے اور ڈاکٹری طبیب حکیم. فن طب کا موضوع بدن انسانی ہے، اس لیے کہ اس فن میں بحث ہوتی ہے انسان کا بدن، کان، آنکھ، ناک میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے علاج و شفا کے لیے کیا کیا دوائیاں ہو سکتی ہیں. تو گویا کہ انسان کے بدن کے حالات بیان کیے گئے صحت و سقم کے اعتبار سے، بیماری و صحت کے اعتبار سے. جس طرح فن طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسانی. اور آپ پڑھ چکے ہیں صرف میں کہ فن صرف کا موضوع کلمہ ہے من حیث الاشتقاق والتعلیم. اصل پڑھے ہوئی بہت دیر ہو گئی، نکل گیا دماغ سے. ٹھیک ہے، اس طرح صورتوں کا موضوع ہوتا ہے کہ اصل موضوع عنوان کیا ہے جس کے حالات کی آگے تفصیل آئے گی. سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہو؟ قرآنی مضامین کا اجمالی نقشہ. قرآنی مضامین کا اجمالی نقشہ یہ موضوع ہے سورۃ فاتحہ کا. اور فاتحہ کا وہ تو بقرہ میں لکھ رہا ہے. فاتحہ کا فاتحہ علم شریف کو کہتے ہیں. الحمد شریف کا موضوع ہے مضامین قرآنی کا اجمالی نقشہ، اور فاتحہ کا موضوع ہے بقرہ کا موضوع ہے اصلاح یہود. سورہ بقرہ کا موضوع ہے اصلاح یہود، یہود کی اصلاح. جیسے آپ کے سامنے آئے گا سورہ آل عمران کا موضوع ہے اصلاح نصارہ، عیسائیوں کی اصلاح. ان کی خباثات، خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کی اصلاح کے طریقے بیان کیے گئے ہیں. بقرہ کا موضوع بیٹے اصلاح یہود. سورہ بقرہ کا خلاصہ مناظرہ بالیہود. یہود سے گفتگو کیسے کی جائے؟ مناظرہ بالیہود. تہذیب اخلاق، اخلاق کی درستگی کرنا. تدبیر منزل، گھر اہل و عیال کی اصلاح کے طریقے. سیاست مدنیہ، شہر کے احوال کی اصلاح. ملک کے احوال کی اصلاح، سیاست مدنیہ. اس کے دو شعبے ہیں، ملک گیری اور ملک داری. بقول حسن لاہوری کے سیاست مدنیہ کے دو شعبے ہیں، ملک گیری اور ملک داری. ملکوں کو حاصل کرنا، فتوحات کرنا، جہاد کرنا. ملک داری پھر اس ملک کی حفاظت کرنا، وہاں دین کو نافذ کرنا، لوگوں کے مال جان آبرو کی حفاظت کے قانون نافذ کرنا. اس کو ملک داری کہتے ہیں. فہمون؟ مناظرہ بالیہود، تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ. اس کے دو شعبے ملک گیری اور ملک داری. سورہ بقرہ میں لکھو سورہ بقرہ میں 500 احکام کا بیان ہے. 500 احکام کا بیان ہے اور 20 شرعی حکمتوں کا بیان ہے. 20 شرعی حکمتوں. حوالہ تفسیر عزیزی. اللہ. اور 500 احکام کا مطلب سمجھے ہو بیٹے؟ بعض آیات ایسی ہیں اس میں صرف احوال قبر کا، احوال آخرت کا، عذاب کا، ثواب کا بیان ہے، اس کو حکم نہیں کہتے. اور کچھ احکام ہوتے ہیں، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، شریعت میں فلاں فلاں حکم دیے، ایسی آیات کو آیات احکام کہتے ہیں. ایسے احکام
سورہ بقرہ میں 500 ہے. سمجھ گئے؟ ایک ویسے واقعہ بیان کرنا کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا، ان کو یہ ہوا، اور ایک اس میں بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ہوا، بنی اسرائیل کو نماز کا حکم ہوا. یہ احکام ہے. صرف قصے وہ احکام نہیں، صرف عذاب و ثواب کے لیے وہ احکام کی آیات نہیں، جس میں احکام کا ذکر، نماز کا، روزے کا، ایمان کا، ان کو آیات احکام کہتے ہیں. آیات احکام کے اعتبار سے بقرہ میں 500 احکام ہیں. اب سمجھ آئی کلھا صاحب؟ سورہ بقرہ میں 500 احکام ہیں اور 20 شرعی مصلحتیں ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے. قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں، محکمات اور متشابہات. آل عمران کا آغاز نکالو. آل عمران کا آغاز. آل عمران کے آغاز میں قرآن پاک کے صورتوں کی دو قسمیں بیان فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں. قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہوئی بیٹے، محکمات اور متشابہات. محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کا لغوی معنی معلوم ہوتا ہے اور مرادی معنی بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی کیا منشا ہے، کیا مراد ہے، اس سے سمجھا سکتا ہے. ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں. متشابہات وہ آیات ہیں جن میں اللہ کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی. یہ واضح تعریف ہے اس کی، جن سے اللہ کی مراد کیا ہے یہ بڑے سے بڑا عالم بھی معلوم نہیں کر سکتا. پھر ان کی دو قسمیں ہیں کہ مراد معلوم نہیں ہے لیکن لفظی ترجمہ لغوی معنی معلوم ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جس طرح مراد معلوم نہیں ہو سکتی، لفظی اور لغوی معنی اور ترجمہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا. اس کا عنوان یوں دیا کرتے ہم، متشابہ دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد. دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم المراد. معنی تو معلوم ہو سکتا ہے لیکن مراد معلوم نہیں. الف لام میم اس کے لغت میں کوئی معنی کہیں نہیں پائیں گے آپ. اس کا لغوی معنی بھی معلوم نہیں، مراد کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں. یہ متشابہات اعلیٰ درجے کے ہیں جس میں اشتباہ بہت زیادہ ہے کہ غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد. ید اللہ فوق ایدیہم، حدیبیہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے مکہ بھیج دیا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے بطور سفیر کے کہ اہل مکہ سے ملاقات کریں. خبر اڑ گئی، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو لوگوں نے شہید کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام کے ان سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے اگر عثمان شہید ہو گئے. اس بیعت کو اللہ پاک نے بہت پسند فرمایا. اس بیعت پر اللہ بہت راضی ہوئے. اس لیے قرآن پاک میں رضی اللہ کا عنوان ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے. اور خود بیعت کا نام ہے بیعت رضوان. بیعت کا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان. جب حضور بیعت لے رہے تھے صحابہ کے ہاتھ پکڑ کر تو سیدہ عثمان کی شہادت کی خبر کیونکہ مصدقہ نہ تھی، تصدیق نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس موقع پر یاد اتری ہے ید اللہ فوق ایدیہم. صحابہ حضور کے ہاتھ پر جو ہاتھ رکھ رہے تھے ان پر اللہ کا ہاتھ تھا.
ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر. ید کا لفظ استعمال ہوا، ید کا معنی ہاتھ، تو ید کا لغوی معنی تو معلوم ہے، اس کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا، کیا اس کی حقیقی مراد ہے، اس کو ہم نہیں پا سکتے. اس لیے یہ وہ متشابہات میں سے ہیں جو معلوم المعنی ہے غیر معلوم المراد. اور طلحہ سمجھ آئی؟ تو متشابہات کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، اور دوسری قسم معلوم المعنی، معنی تو معلوم لیکن غیر معلوم المراد. الف لام میم پہلی قسم میں داخل ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ اس کا نہ معنی معلوم ہے نہ مراد معلوم ہے. اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں. اور آل عمران میں ذکر کیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ. دیکھو قرآن کو اگلی وما یعلم تاویلہ، اس متشابہات وغیرہ کی حقیقت کو نہیں جانتے سوائے اللہ کی ذات، اللہ ہی جانتے ہیں. سمجھ گئے؟ متقدمین متاخرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے اس میں. متقدم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں کچھ جان سکتے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا علم جانے، ان کا کام. نہ ہم اسے بحث کرتے ہیں نہ تحقیق کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حقیقت تک پہنچنا ہی ناممکن ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں جان سکتا کوئی شخص. متاخرین نے کچھ اس کے معنی بیان کیے کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. جیسے الف لام میم کے بارے میں کیا دیا ہے کہ الف لام میم اس کا یہ اصل مخوف ہے ان اللہ عالم سے، میں اللہ ہوں، میں خوب جانتا ہوں. الف انا سے لیا، لام لفظ اللہ کا لیا، میم عالم کا لیا، ان اللہ عالم. باوجود یوں کہا الف اللہ، اللہ نے قرآن بھیجا، لام سے جبریل لے کے آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ جو معنی بیان کیے ہیں متاخرین، یہ معنی بھی یقینی نہیں ہے. متاخرین خود کہتے ہیں ضمنی ہے، تعویلی ہے، حقیقت ہمیں بھی معلوم نہیں. اس لیے اختلاف نہیں ہے، صرف عنوانی اختلاف ہے. جو معنی بیان کیے خود کہتے ہیں یقینی نہیں، اور جو کہتے ہیں معنی معلوم نہیں ہو سکتا وہ یہی کہتے ہیں یقینی معنی معلوم نہیں ہو سکتا. کوئی اختلاف نہیں، نزاع لفظی ہے. جو معنی بیان نہیں کرتے وہ یہی کہتے ہیں کہ یقینی معنی معلوم نہیں، یقینی مراد ہمارے علم میں نہیں آ سکتی. جو بیان کرتے ہیں وہ بھی ضمنی بیان کرتے ہیں کہ یقینی ہمیں پتہ نہیں. اس لیے اختلاف حقیقت نہیں ہے، نزاع لفظی ہے، حقیقت یہی ہے. ان مقطعات متشابہات کی حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں. فہمون؟ الف لام میم. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات سنائی، اگر آپ غور سے سنیں تو بتاؤں. ہیں آواز کوئی نہیں آ رہی، ایسے لگے تھک گئے ہوں، بالکل ہی ہم گئے. فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی تشریف فرما تھے، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف دہلوی، وہ شعراء ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب سب سے پوچھا کہ بتاؤ یہ قرآن پاک کے شروع میں الف لام میم کا کلمہ آیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ کہتے ہیں ہم نے کہا حضرت ہم تو وہی جان سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں جو مفسرین لکھا ہے. مفسرین ایسے مقام پر لکھتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بتلک الحروف، ان حروف کا علم اللہ ہی کو ہے. نہیں مقصد بتاؤ کیا ہے. اس سے کہتے ہم سمجھ گئے کہ حضرت کو نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ ہی فرمائے. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے آغاز میں ایسا کلمہ لائے ہے، بڑے سے بڑا عالم محقق مفسر بھی اس حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ پاک نے سبق دیا ہے جو قرآن کھولے گا اس خیال سے کہ میں نہیں جانتا، اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کو قرآن کا علم دیا جائے. اور جو یہ کہ سمجھ کے کھولے گا میں بڑا عالم ہوں، میں صاحب لغت ہوں، میں فلان جانتا ہوں، میری فلاں میرا فلاں فن کا ماہر ہوں،
وہ قرآن کے علم سے محروم رہے گا. اللہ نے ایسا کلمہ ذکر کر کے جس میں بندے عالم فاضل محدث سب آج آ گئے عجز سکھایا ہے. قرآن کو کھولو کہ اللہ پاک اتنی عظیم کتاب, اتنی عظیم کلامات ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں. جو اس طرح آجی سے قرآن کھول دے گا پڑھے گا اس کو علم قرآن ملے. تو گویا کہ شروع میں بندوں کو عاجز کرنے والا کلمہ ذکر کر دیا ہے جیسے عجز و انکسار کی تعلیم دی ہے. سمجھ آئی؟ ویسے جہاں بعض عیسائیوں نے پادریوں نے اعتراض کیا ہے الف لام میم پر, حروف مقطعات پر, کہ قرآن پاک میں ایسے الفاظ ہیں جس کا مسلمانوں کو اعتراف ہے کہ اس کی حقیقت اور معنی کو ہم نہیں جان سکتے. تو ایسے الفاظ لانے سے کیا فائدہ جس کا نہ معنی معلوم ہو, نہ حقیقت معلوم ہو, نہ مراد معلوم ہو. ہدایت کی کتابیں جو ہوتی ہیں, آسمانی کتابیں جو ہوتی ہیں, وہ تو ہدایت اور عمل کے لیے ہوتی ہیں. جس کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آ گئی. یہ الفاظ فضول ہے. اللہ کی کتاب میں فضول الفاظ نہیں آ سکتے, لہذا قرآن اللہ کی کتاب نہیں. اعتراض سمجھایا؟ آسمانی کتابیں کتاب ہدایت ہوا کرتی ہیں, اور ہدایت تب ہو سکتی ہے جب سمجھ میں آئے. تو جو کلمہ سمجھ نہیں آتے وہ ہدایت کا باعث کیسے بنیں گے؟ معلوم ہوا کہ الفاظ حشف ہیں, زائد ہیں, فضول ہے. اور اللہ کی کتاب فضول الفاظ کلمات پر مشتمل نہیں ہو سکتی, اس لیے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ اعتراض ہے پادریوں کا. سمجھ آئی؟ اس کا جواب نمبر 1 یہ ہے, جواب نمبر 1 کہ یہ کہنا کہ اس کا کوئی معنی معلوم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو فضول بے فائدہ کہنا غلط ہے. اس کو فضول اور بے فائدہ کہنا غلط ہے. حدیث کے مطابق جو شخص قرآن پڑھتا ہے بے وضو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے بے وضو قرآن پڑھنا جائز ہے. بغیر ہاتھ لگائے ہوئے مس قرآن کے بغیر بے وضو قرآن کی تلاوت جائز. اس کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جو باوضو پڑھتا ہے اس کو ایک ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں. جو نماز کے اندر بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو ایک ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. جو نماز کے اندر کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اس کو ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف حرف لام حرف میم حرف. لہذا نماز میں جو الف لام میم کلمہ پڑھے گا کھڑے ہو کر اس کو 300 نیکیاں ملیں گی. جس کی وجہ سے 300 نیکیاں مل رہی ہے اس کو کوئی بیوقوفی بھی فائدہ کہہ سکتا ہے. 300 نیکیاں ملنا تو بہت بڑا فائدہ. اس لیے حروف مقطعات کو متشابہات کو بے فائدہ اور فضول کرنا غلط. سمجھ آئی؟ نمبر 2 ایسے کلمات نازل کر کے بندوں کا امتحان ہے کہ کیا ہماری صرف ان باتوں کو اس کلام کو مانتے ہیں جو ان کی عقل میں آتی ہے, یا اس کو مان لیتے ہیں جو ان کی عقل سے بالا ہے. صرف اس بنا پر جب ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا, رسول جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے, جب انہوں نے فرمایا کہ اسلام مجھ پر اترا ہے تو اس کو مسلمان کو ماننا چاہیے, خاص سمجھ آئے خاص سمجھ نہ آئے. رسول مان کر رسول کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ رسول کی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے, جس میں بندوں کی آزمائش ہے. آزمائش کرنا امتحان ہے. امتحان میں کامیاب ہونے کا انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے. جو الف لام میم کو قرآن مانتے ہیں وہ انعام یافتہ ہوں گے. یہ فائدہ نہ ہوا. فہمون تیسری بات وہ بھی کہی آ سکتی ہے کہ اللہ نے جس کو یہ اللہ پاک نے بے فائدہ نازل فرمایا, اس میں بندوں کو عاجزی کا سبق دیا ہے. جیسے مولانا یوسف فرمائے
عاجزی کا سبق دیا ہے، عاجزی کی تعلیم دی ہے، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں ذالک، یہ اسم اشارہ ہے، کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ ذالک، واحد مذکر کے لیے اور بعید کے لیے اسم اشارہ ہے، دور ہو اس کو ذالکہ کہتے ہیں اور قریب ہو اس کو ھذا کہتے ہیں۔ مذکر کے لیے ذالکہ، بعید کے لیے، اور تلکا مؤنث کے لیے، پڑھتے نا، اور قریب کے لیے اسم اشارہ مذکر کے لیے ھذہ اور مذکر کے لیے ھذا اور مؤنث کے لیے ھذہ۔ آپ کی مسکراہٹ سے میری اصلاح ہوئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ذالکہ اسم اشارہ ہے، بعید کے لیے معنی بنتا ہے ذالکہ وہ کتاب، اس پہ اشکالہ کتاب تو یہ ہے، وہ کتاب کیسے کہہ دی؟ کتاب تو ہمارے پاس ہے، قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، تو ذالک الکتاب کی بجائے حاضر کتاب فرماتے ہیں، ذالکہ تو بعید کے لیے آتا ہے، وہ کتاب۔ اشکال سمجھو؟ جواب نمبر 1، اللہ بعد رتبی مراد ہے، بعد رتبی، رتبہ اس کا بہت بلند ہے، بلندی انسان سے دوری کو ہوتی ہے، ہم بہت پست ہیں، یہ بہت بلند ہے، دور نہ ہوا، بعد ہے مراد، لیکن بعد رتبی مراد ہے، مرتبے کے اعتبار سے بہت دور۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، تو فرما رہے نا، کئی بزرگ ہیں اس کے اندر جو فرما ہی رہے ہیں، بعد ہے مراد لیکن بعد رتبی مراد ہے، رتبہ تن اس کے بلند ہونے کو بیان کرنے کے لیے صیغہ وہ استعمال کیا جو بعید کے لیے آتا ہے، فہمون؟ نمبر 2، کبھی کبھی ذالکہ جو بعید کے لیے ہے وہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ذالکہ جو قریب بعید کے لیے، وہ کبھی کبھی قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں استعمال ہے، لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک، سورہ بقرہ ہی کی آیات، سورہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نکالو یہ آیت نمبر 68، رکاوٹ ہو گئی، بقرہ کی آیت نمبر 68، پنجابی میں 68، 70 سے 2 کم، 7 جمع 8، کتنا آسان کر دیا۔ دیکھ نمبر کم لوڈ ہو گئی، دوسری نکلا ہے تو 68، ایک تو 68 سے حکم ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، توجہ فرما رہے، گائے ذبح کرو، پوچھے گائے کیسی ہو کیسی، بار بار سوال کیے، اس کے سوالات کے جواب میں ایک جگہ فرمایا انہا بقرۃ لا فارض، وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو، ولا بکر نہ بالکل بچہ ہو، اوان بین ذالک اس کے درمیان ہو، اس کے درمیان یہ ابھی جو دو چیزیں ذکر کی ہیں، بوڑھا اور بچہ ان کے درمیان جوان ہو، تو ذالکہ یہاں قریب کے لیے استعمال ہو، یہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ گائے کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہے اس کو ذبح کرے، فرمایا نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، اس کے درمیان ہو، یہ بوڑھی بچہ اس کا بھی ذکر ہوا قریب، اسی کا اشارہ ہے، تو کبھی کبھی ذالکہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب قریب کے لیے استعمال ہوا، اس لیے کوئی اشکال ذالک لانے میں، ٹھیک بات جی۔ اللہ، اگر اس کو حقیقی معنی پر رکھیں، ذالک الکتاب وہ کتاب،
تو ذالکا کتاب قریب کے لیے ہو خواہ بعید کے لیے ہو، ہے تو اس میں اشارہ نا، بولو اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہوا کرتا ہے. کس کی طرف اشارہ کیا؟ مشار الیہ کیا ہے؟ مشار الیہ میں چند اقوال ہیں. ذالکا کا مشار الیہ جو سمجھا دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. میں کہوں یہ تو پوچھ سکتے یہ سے اشارہ کس طرف کیا؟ میں نے کہا یہ بچہ جو بیٹھا ہے یہ بچہ مشار الیہ ہوگا، سمجھے؟ میں کہوں وہ تم پوچھو وہ سے کون اس کا مستاق ہے، میں کہوں وہ آدمی جو 2 میل پر کھڑا ہے، یہ وہ یا یہ جو اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ ہوتا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب یہ ذالکا کا اشارہ ہے کس طرف؟ مشار الیہ کیا ہے؟ اس میں چند اقوال ہیں مفسرین کے. نمبر 1 لکھنا چاہیے. اللہ نمبر 1 اس آیت سے اترنے سے پہلے جو قرآن اترا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. جو قرآن پہلے اتر چکا اس کی طرف اشارہ. ان آیات کی اترنے سے پہلے جتنا قرآن اترا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ. نمبر 2 جس کا وعدہ سنلقی علیک قولا ثقیلا میں کیا تھا، ہم آپ پر بڑا وزنی قول ڈالنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، آپ کو بڑا وزنی کلام دینے والے ہیں. وہ جو وعدہ سورہ مزمل میں کیا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کی طرف اشارہ بنا. وہ کلام الہی جس کا وعدہ سنلقی علیک قولا ثقیلا میں فرمایا تھا، ذالکا مشکا مشار الیہ ہے. ٹھیک بات ہے. صحابہ کتابوں میں ذکر تھا نبی آخر زمان آئیں گے، ان کو ایک عظیم کتاب دی جائے گی. اس کو لوگ پہلے جانتے تھے، مانتے تھے، یہودی نصارہ وغیرہ. اب بتایا جا رہا ہے یہ وہی کتاب ہے جس کو تم پہلے ذکر کیا کرتے تھے کہ آخر زمان پیغمبر آنے والے ہیں، ان کو عظیم کتاب ملے گی. ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب، یہ پیغمبر سچے پیغمبر ہے، یہ کتاب وہی سچی کتاب ہے. تو ذالکا کا مشار الیہ وہ کتاب، وہ قرآن جس کا ذکر پہلے آپ کی بیٹھنے سے پہلے یہود و نصارہ کرتے تھے اور مانتے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور کتاب ساتھ لائیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے. سمجھ آئی بات بیٹے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ. کیسی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ کے 3 معنی ہیں. لا ریب فیہ میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں. نمبر 1 لا ریب فیہ یہ نفی نہیں کے لیے ہے. یہ نفی کس کے لیے ہے؟ نہیں کے لیے ہے. لفظ میں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ اس میں شک مت کرو، اس میں شک مت کرو. یہ نفی بمانا نہیں ہے. اور سمجھ آ رہی؟ نفی بمانا نہیں ہے. یہ عربی والے جانتے ہیں نفی اور ہوتی ہے نہیں ہوتی. نفی کہنا مطلق کسی شے کی نفی کر دینا، نہیں کا مانا کسی شے سے روکنا. بیٹے ظاہر تو نفی کی رعایت کی، لیکن حقیقت میں رعایت کرنے سے، شک کرنے سے روکا گیا ہے. یہ مانا نفی بمانا نہیں ہے. تو لا ریب فیہ کا مانا کیا ہے؟ اس قرآن میں شک مت کرو، مان لو اس کو، اللہ کی طرف سے آئی ہے، پیغمبر سچ فرما رہے ہیں. نمبر 2 لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہدی للمتقین ہے. شک کی نفی ہے ہدایت ہونے میں، کہ ہدایت کے بارے میں اس میں شک نہیں ہے کہ واقعی متقین کے لیے ہدایت ہے. لا ریب فیہ انہ ہدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے. نمبر 3 تیسرا معنی لا ریب فیہ انہ منزل من اللہ. لا ریب فیہ انہ من اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے.
حضور نے خود نہیں بنائی جیسے کافر لوگ کہتے تھے. 3 معنی ہو گئے. پہلا معنی نفی بمانا نہیں، اس میں شک مت کرو. دوسرا معنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدی للمتقین ہے، بظاہر قرب کے اعتبار سے جو بہت اچھا معنی لگتا ہے. تیسرا قول ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، حضور نے نہیں بنائی. یہ معنی سب سے زیادہ مشہور ہے، اشہر معنی یہ ہے. اللہ ہدی للمتقین، للمتقین کے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. عربی پڑھنے والے جانتے ہیں ہدن مصدر ہے. مصدر کبھی مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں فاعل کے معنی میں ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہادی ہے. ہادی اسم فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور مصدر مفعول کے معنی میں استعمال ہو، زین للناس حب الشہوات، لوگوں کو مزین کیا گیا ہے شہوات کی محبت. شہوات جمع شہوت کی، شہوت مصدر ہے، اس کا معنی رغبت. اس کا معنی کیا ہے؟ رغبت. یہاں مراد ہے کہ اللہ کی طرف مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو، یعنی مرغوبات کی محبت کو. ان میں عورتیں ہیں، مکان ہے، فلاں فلاں چیزیں. تو یہاں شہوت بمانا مرغوب ہے، مشہیون کے معنی میں شہوات مشہیات مرغوبات. تو مرغوب اسم مفعول کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ اور مرغوب اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے. اس لیے یہاں شہوات جو ہے مشہیات بمانا مرغوبات استعمال ہوا ہے، یہ مصدر بمانا اسم مفعول استعمال ہوا ہے. لیکن یہاں بقرہ میں ہدن بمانا ہادن یہ اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن عام طور پر جو حمل ہوتا ہے ذات کا، وصف کا ذات پر مشتق کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے، مصدر کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن کبھی مصدر کے ساتھ ہوتا ہے تو مبالغہ مقصود. جیسے زیاد بن عادل کا معنی ہے زیاد انصاف کرنے والا ہے، اور زیاد بن عدل زیاد سراپا انصاف. اس طرح قرآن ہادی ہے نہیں، قرآن پاک سراپا ہدایت ہے. مبالغہ کا معنی حاصل کرنے کے لیے مصدر کو کبھی ذات پر محمول کر دیتے. سمجھ آئی؟ اور بولو ہدی للمتقین. بس یہی تک رکھتے ہیں، وضو کرنا انشاءاللہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا. نماز کی تیاری کی جلدی کرنا.